آج ہم آپ کو ناروے کی سیر کروانے والے ہیں اور آپ کو اس کے ایسے حقائق بتائیں گے جو شاید ہی کسی دوسرے ملک میں ممکن ہو۔ ناروے جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے۔ ناروے میں چوتھی بڑی کمیونٹی پاکستانی ہیں۔ ناروے میں قیدیوں کے پاس وہ سہولتیں ہیں جو دنیا کے کسی دوسرے ملک میں نہیں۔ ناروے ایک اسکینڈینیوین کنٹری ہے جس کا آفیشیل نیم کنگڈم آف ناروے ہے۔ ناروے کا دارالحکومت اوسلو ہے اور ملک کا سب سے بڑا شہر بھی۔ ناروے کی قومی زبان نارویجن اور سامی ہے۔ اس کا قومی مذہب لتھرن ہے جو عیسائی فرقے پروٹسٹنٹ کی ایک شاخ ہے جو مارٹن لوتھر کے ماننے والے ہیں۔ ملک کا نظام حکومت متحدہ پارلیمانی آئینی بادشاہت ہے۔ ہارلڈ پنجم ملک کا موجودہ بادشاہ ہے۔ بادشاہ نے اپنے لیے کنگ آف ناروے کی بجائے ناروے کنگ کا لقب پسند کیا کیونکہ اس کا کہنا ہے ملک پہلے ہے اور میری بادشاہت بعد میں۔ ناروے کی آبادی 52,95,619 افراد پر مشتمل ہے۔ ناروے میں تمام قیدیوں کو ان کے سیل میں انٹرنیٹ مہیا کیا جاتا ہے۔ ناروے کی ہالڈن جیل میں قیدیوں کو VIP روم، اٹیچ باتھ، وائٹ ٹاول، LED اسکرین، انلمیٹڈ انٹرنیٹ، کھیلنے کے لیے ہال فراہم کیا جاتا ہے۔ ناروے نے 2008 میں ایمیزون جنگل کی کٹائی سے بچانے کے لیے $1 ارب عطیہ دیا تھا۔ ناروے کا جہاز ایک شرابی نے اغوا کر لیا تھا کہ ہماری شراب کا کوٹا بڑھایا جائے۔ 2011 میں ناروے میں مکھن کا بحران آیا تھا جس کی وجہ سے 1 پاؤ مکھن $50 کا ملتا تھا۔ شمالی ناروے میں سبزہ اور ایلک یعنی 12 سینگوں کی ڈاریں نظر آتی ہیں۔ شمالی ناروے کے 12 سینگے 50 سے 100 کی تعداد میں سفر کرتے ہیں۔ ناروے میں 900 ٹنلز اور 82 بڑے پل ہیں۔ ان ٹنلز اور پلوں نے پورے ملک کو جوڑ رکھا ہے۔ ویورز، اگر ناروے کی تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو آج سے 18,000 سال پہلے نارڈرک کا پورا حصہ گلیشیئر سے ڈھکا ہوا تھا۔ 10,000 سال قبل درجہ حرارت میں تبدیلی کی وجہ سے برف پگھلنا شروع ہوئی۔ اس طرح ناروے کا ساحل برف سے آزاد ہو گیا۔ اس کے بعد یہاں لوگوں نے بسنا شروع کیا جو جانوروں کا شکار اور ماہی گیری سے گزارا کرتے تھے۔ 872 میں ملک کی بنیاد رکھی گئی۔ 1263 میں نارویجن امپائر بنی۔ 1397 میں کلمار یونین بنی۔ 1524 میں ڈنمارک اور ناروے اکٹھے ہوئے۔ ناروے بھی یورپ کے باقی ممالک کی طرح ایک مسیحی ملک ہے۔ بادشاہ فریڈرک اول کے 1533 میں مر جانے کے بعد 1536 میں کرسٹن سوئن نے لوتھر کے مذہب کو ڈنمارک اور ناروے میں پھیلایا۔ شمالی ناروے کے ایک گاؤں روزویا میں 25 ستمبر سے 18 مارچ تک 175 دن سورج نظر نہیں آتا۔ 24 گھنٹے مکمل اندھیرا رہتا ہے۔ آپ رات کے وقت بھی باہر نکلیں تو آپ کو ہاتھ سے ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ 25 ستمبر کو سورج واپس آ جاتا ہے اور قطب شمالی کے لوگ سورج کی واپسی کا تہوار مناتے ہیں، اور پھر یہ سورج 25 ستمبر تک ڈوبتا نہیں۔ ان 175 دنوں میں 20 جون سے 20 جولائی کے دوران مڈ نائٹ سن رہتا ہے۔ تھرمسو ایک درمیانے سائز کا جزیرہ ہے۔ سورج اس شہر میں 24 گھنٹے چمکتا ہے۔ شہر میں مشرق اور مغرب کی تمیز ممکن نہیں۔ سورج چھتوں پر نہیں پہنچتا، یہ صرف کھڑکیوں دروازوں پر دستک دے کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ نارتھ پول یعنی قطب شمالی دراصل زمین کی چھت ہے۔ یہ چھت سورج کے گرد دائیں سے بائیں گھومتی ہے۔ سورج کی یہ چمک 25 ستمبر تک جاری رہتی ہے۔ دنیا میں سب سے مہنگی پریمیم گیس ناروے میں ہے جس کی قیمت $10.11 پر گیلن ہے۔ ناروے میں مردوں کے سب سے پسندیدہ ترین نام اوڈ اور ایون ہیں۔ ناروے کا ایک ٹاؤن ہے جسے ہیل یعنی جہنم کہا جاتا ہے۔ ناروے کی فی کس آمدنی $82,711 ہے جو دنیا میں تیسرے نمبر پر شمار ہوتی ہے۔ نارتھ پول وہ مقام ہے جہاں انسان کے قدم تو پہنچے لیکن یہاں گلیشیئر کی وجہ سے آباد نہیں ہو سکا۔ اس علاقے میں 2 بڑی دلچسپیاں ہیں، ایک نارتھ پول اور دوسری دنیا کی سب سے بڑی برڈ سفاری۔ یسوار کا گاؤں سمندر کے کنارے آباد ہے۔ اس کی آبادی 120 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یسوار سے چھوٹے بحری جہاز چلتے ہیں۔ 10 منٹ کی بحری مسافت پر 3 درمیانے سائز کی پہاڑیاں ہیں۔ پہاڑیوں میں چھوٹے بڑے 10 لاکھ سے زائد سوراخ ہیں۔ یہ سوراخ قدرتی گھونسلے ہیں۔ چنانچہ ہر سال سائبیریا اور قطب شمالی سے لاکھوں پرندے یہاں آتے ہیں۔